السلام علیکم ناظرین، دس از احسان الحق ایڈوکیٹ وتھ یو۔ آج کا جو پہلا سوال ہے جو ہم سے کیا گیا ہے، سوال تو بہت سارے ہیں، ان گنت سوال ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کس کس کا جواب دیں، مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان، ہم اور مہنگائی۔ یعنی اگر ہم نے اس کا بہت زیادہ شارٹ کیا ہے تو اس میں یہ تو تین باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ پاکستان، ہم اور مہنگائی، یعنی عوام اور مہنگائی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ اب سوال اس سوال کے دو تین حصے ہیں، وہ تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آج جو ہمارے ملک میں سیاسی اور معاشی بدحالی ہے، اس کا یہ حال کس نے کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کے باہر ملک میں عزت کی قدر و قیمت کیوں کم ہوئی پاکستانیوں کی؟ اور اب بات یہ ہے، آخری سوال اسی کا یہ ہے جو اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اب تو مسلم ملک بھی پاکستان کے لوگوں کو غیر مسلم ملکوں کے لوگوں سے کم ویلیو دے رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ بہت اچھے سوالات ہیں اور سارے پاکستان کنسرننگ ہے، پاکستانیوں سے کنسرننگ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پاکستان ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے، ہماری موجودہ نسلیں اور آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا، کون اس ملک کے معاشی اور مالی بدحالی کو دور کرے گا۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اور نئی نسل کے لیے خاص طور سے بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور پاکستانیوں کی آج وہ ویلیو کیوں نہیں ہے جو کہ پہلے تھی؟ اگر ہم اپنے ملک کی کرنسی پہ نظر ڈالیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، سب کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے اوپر ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ جی، یقیناً اس ملک کا جو عام پبلک کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اگر مہنگائی ہے، اگر کرنسی کی ویلیو کم ہے، اگر چیزیں جو ہیں وہ فائنینشلی ڈسٹرب ہے، پیٹرول ہو گیا، دوسری چیزیں ہو گئی، بھی ہم اس طرف بھی آئیں گے، ابھی تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نا بات کو۔ تو یہ سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یقین جانیے کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں ایک منسٹر کا کانسیپٹ آتا ہے کہ بھئی جو قرضہ لینے والا آدمی ہے، جو ملک کو چلانے والا آدمی ہے، اسی کی ذمہ داری ہے، چاہے اس کے ساتھ پیچھے پوری چین بنی ہوئی ہو۔ چین سے مراد یہ ہے کہ بھئی ہمارے قومی اسمبلی کے ممبرز ہوں، ہمارے سینٹ کے ممبرز ہوں، دوسرے ممبرز ہوں، پتہ نہیں وہاں سے اپروول لی جاتی ہے کہ نہیں لی جاتی، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈیسیشنز جو ہیں وہ یہاں اتنی افراتفری ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنا بھی ان کو گوارا نہیں ہے۔ تو جہاں تک میری آبزرویشن ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ آپس میں مشورہ بھی نہیں کرتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار بھی نہیں نبھاتی ہے تاکہ چیزیں پرائسز وغیرہ کنٹرول ہوں۔ اور جب یہ ہمارے ملک میں حکومت کبھی بھی چینج ہوتی ہے تو قومی خزانہ ہمیشہ خالی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے ملک چلتے جیسے ہی ملک میں تبدیلی آئی اور معلوم ہوا کہ خزانہ خالی ہو گیا اور سارے لوگ جو ہیں وہ، یعنی کہ جو نگراں گورنمنٹ ہو یا جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہو، الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، سارے کے سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے، پاکستان تو چل نہیں۔ اب بات ساری یہ ہے کہ جب ہم یہ پیسے لے کر آتے ہیں دوسرے ملکوں سے یا لیتے ہیں تو ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اگر ہم IMF کی بات کریں، اگر ہم ورلڈ بینک کی بات کریں تو ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ قرضہ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ ایگری کریں گے تو ٹھیک ہے، کچھ باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے، کچھ باتوں پہ اختلاف نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈنگ سے بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بلیم گیم یہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے۔ ملک کو چلانے کے لیے جو یہاں کے فائنینس منسٹرز ہیں، فائنینس منسٹر جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ملک نہیں چل رہا اور بڑا مشکل ہو گیا ہے اور ملک کو چلانے کے لیے ہمیں قرضوں کی ضرورت ہے، مہنگائی کا بوجھ تو سہنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں، جو لوگ غریب ہیں ان کو تو نظر میں لاتے ہی نہیں ہیں، فیصلے اوپری سطح پر ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کا کون سوچے گا؟ مزدوروں کا کون سوچے گا؟
مہنگائی اتنی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور نہ صرف ان لوگوں کے لیے بلکہ نوکری پیشہ کہاں کھڑا ہے. نوکری پیشہ کی تو کوئی آمدنی نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، اس کی تو سیلری ہے، سیلری پہ اس کا سروائیول ہے ٹوٹل. تو اگر ملک میں جو ہے نا چیزیں مہنگی ہوں گی تو وہ بیچارہ کہاں کھڑے گا؟ اس کی تو کمپنی یا نوکری کے پیسے نہیں بڑھائے گی، نہ گورنمنٹ بڑھاتی ہے. وہ گورنمنٹ کو بھی ترس آ جائے، 10-15% بڑھا دیا انہوں نے، بہت بڑا احسان کر دیتے. تو یہ ساری چیزوں پہ نا ملک کی اسمبلی میں بیٹھے لوگ اگر نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ اور وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب آپ دوسری طرف چلے جائیں کہ جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں مستقل اضافہ ہوئی چلا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. پرائس کنٹرول کمیٹی ہمارے یہاں ہے تو صحیح، کاغذ پر ہے شاید، لیکن اپنا کام نہیں کر رہی. اس کی وجہ سے ہر آدمی اپنا جو ہے نا وہ اپنا ریٹ رکھ کے اپنی چیزوں کو اپنے حساب سے بیچ رہا ہے. کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے. اگر اس سے بولو بھائی ادھر تو یہ کم مل رہا ہے، تم زیادہ پیسے لے رہے ہو، تو کہتا ہے بھائی ادھر والے میں اور ادھر والے میں بڑا فرق ہے. اب ایک ہی ملک میں سبزی پیدا ہو رہی ہے، سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور فرق ڈال دیا وہاں. یعنی کہ بہانہ تو چاہیے نا پرائس بڑھانے کے لیے، اور انہیں پتہ ہے کہ پیچھے تو کوئی ہے نہیں، گورنمنٹ کا تو کوئی آدمی آئے گا نہیں. تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے جو ہے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت آئے تو پاکستان میں کوئی بھی حکومت کرے، لیکن بنیادی چیزوں کو ہمیشہ سستا رکھنا چاہیے جو عام آدمی کی پہنچ میں ہو، جس میں دال ہے، گوشت ہے، مرغی ہے اور پھل فروٹ ہیں. پھل فروٹ بھی جو ہے نا دیکھیں بیماروں کے لیے، بزرگوں کے لیے تو بہت ضروری ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ رعایت ہونی چاہیے. اگر ہم جو ہے نا، یہ تو پھل فروٹ والوں کی بات ہو گئی، یہ ریڑے اور پتھارے لگانے والوں کی بات ہو گئی ہے. اگر آپ بڑے اس میں چلے جائیں مال میں تو وہاں پر جو ہے نا وہ جی ایس ٹی آپ کو مسٹ دینا ہے. یہ جی ایس ٹی کے بس اسی پھر اس میں سیاسی لیڈر ہوں یا اچھا یہ جو ہے بلیم گیم کرنے والے، یہ تو اداروں کو بھی نہیں دیکھتے. یعنی یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی پاکستان کی عزت، اس کا وقار ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے دنیا کے اندر، وہ نہیں دیکھتے. پھر اس میں کوئی بھی ہو یہ نہیں بخشتے، اور ان کو جو ہے نا اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اداروں کو بدنام کرنے میں یہ پیش ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان میں رہنے والوں کی عزت ہے، پاکستانیوں کی عزت ہے، پاکستانی فوج کا ایک مقام ہے پوری دنیا میں. اور یہ سب چیزیں بالکل نہیں سوچتے. ان کو مطلب سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، بس جو منہ میں آ رہا ہے بولے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں، جو باہر ملک میں کام کر رہے ہیں پاکستانی، ان کو بہت شرمندگی ہوتی ہے جب ان سے وہاں سوالات کیے جاتے ہیں تو ان کی نظریں جو ہے نا وہ نیچی ہو جاتی ہیں. وہ کیا کسی کو جواب دے. بہت افسوس ہوتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.